ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ اس کے جذبات حقیقی تھے۔ نہ جانے اس نے اب تک کس طرح خود پر قابو پایا تھا، اور اب جب وہ اپنے پسندیدہ مرد کے سامنے عورت کی حیثیت سے آئی تھی تو اپنی نسوانیت کا پورا خراج چاہتی تھی۔ لیکن میں ابھی اس سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس نے اس سختی سے اپنے آپ کو پوشیدہ کیوں رکھا تھا، اور یہ سوال میری زبان پر آ ہی گیا۔ لیکن لیپاس، میرا خیال ہے تمہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بحیثیت عورت تمہیں پہچان گیا ہوں۔ ہاں، اس کے باوجود تم نے خود کو اس سختی سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میرے مکارا، میرے محبوب، پہلے یہ بات سن لو، میں تمہیں دل سے چاہتی ہوں۔ آج سے نہیں، اس وقت سے جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ تمہاری محبت میرے دل کا سکون چھین چکی تھی۔ میں نے یہ لمحات جس طرح گزارے ہیں، کاش تم جان سکو۔ کیسے ضبط، کیسے کرب کی بات تھی۔ میرے محبوب، تم یہ نہیں جانتے تھے کہ میں عورت ہوں، لیکن میری خود کو چھپانے کی کوشش بے مقصد نہیں تھی۔ میں کوئی بات نبھانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو فیقلولیہ کے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ سنو میرے محبوب، میں اور تم سے خود کو چھپاتی، تم جو میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہو، تم جو میرے لیے نہ جانے کیا حیثیت رکھتے ہو۔ میرا دل ہی جانتا ہے مکارا، میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں۔ لیکن میرے محبوب، یہ حقیقت جس سے تم آج واقف ہو، فیقلولیہ میں کوئی نہیں جانتا، سوائے چند ایسے لوگوں کے جو دیوتاؤں کی نگاہوں میں قابل اعتماد حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں میرا بھائی تایورس، معزز کاہن شامل ہے۔ یہ ایکرداس کی پیشن گوئی تھی۔ جب میری ماں حاملہ تھی تو اس نے کہا تھا کہ اگر تھیباس کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کے خاندان کا نشان مٹ جائے گا۔ لڑکی تھیباس کے خاندان کو تباہ کر دے گی۔ اور جب تھیباس نے ستارہ شناسوں سے پوچھا کہ اس کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ نر ہوگا یا مادہ، تو ستارہ شناسوں نے بتایا کہ پیدا ہونے والی لڑکی ہوگی۔ یوں تھیباس شدت غم سے دیوانہ ہو گیا۔ وہ اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے قبل یا پیدا ہونے کے بعد قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ سخت پریشان تھا، اسے خود بھی بیٹی کی خواہش تھی، لیکن ایکرداس نے اس کی ساری آرزوؤں پر پانی پھیر دیا تھا۔ تھیباس کی زندگی غموں کا شکار ہو گئی۔ تب کاہن اعظم نے دیوتاؤں کے حضور التجا کی کہ تھیباس کی پریشانی دور کی جائے، اور ایکرداس نے مجھ پر احسان کیا۔ اس نے کہا کہ اگر اس راز کو ساری زندگی چھپایا جائے تو مصیبت ٹل سکتی ہے۔ ہاں، اگر یہ راز کسی کی زبان سے افشا ہو گیا تو تباہی لازمی ہے، اور اگر خود پیدا ہونے والی نے اپنی زبان سے یہ راز افشا کر دیا تو وہ خود ایک دردناک موت مر جائے گی۔ تو مکارا، میں پیدا ہوئی، اور وقت پیدائش میری ماں کے پاس میرے باپ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ اعلان کیا گیا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، اور میری پرورش اس انداز میں کی گئی کہ کسی کو پتہ نہ چل سکا سوائے میرے بھائی تایورس کے، کیونکہ میرا باپ مر چکا تھا، اور میری ماں اور میرے بھائی نے اس راز کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا۔ ہاں، میں تھی جو اس راز کو پوشیدہ رکھنے سے الجھتی تھی، لیکن جب میں بڑی ہوئی تو مجھے بھی اس راز سے آگاہ کر دیا گیا کہ اگر یہ راز میری زبان سے افشا ہوا تو مجھے مرنا پڑے گا، اور میں خوفزدہ ہو گئی۔ یہی وجہ تھی میرے محبوب، صرف یہ بات تھی جس کی وجہ سے میں نے خود کو چھپایا تھا۔ لیپاس میرے سینے سے لپٹ کر سسکنے لگی، اور میں حیرانی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تہمات کی عجیب کہانی تھی، دیوتاؤں کا چلایا ہوا عجیب چکر تھا۔ لپاس میرے سینے سے لپٹ کر سسکنے لگی،
اور میں حیرانی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ توہمات کی عجیب کہانی تھی، دیوتاؤں کا چلایا ہوا عجیب چکر تھا۔ اوہو، میں نے سوچا، اس کا مطلب ہے کہ بیچاری لپاس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ صرف زندہ رہنے کے لیے خود کو چھپائے ہوئے تھی۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جھنجھلائی ہوئی کوششیں لپاس کے ساتھ ظلم کی حیثیت رکھتی تھیں، لیکن احمق لڑکی کے دل میں بیٹھی ہوئی یہ بات کیسے دور ہو سکتی تھی؟ وہ تو دیوتاؤں کے چکر میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سینے سے بھینچ لیا۔ تو اب تم نے یہ راز فاش کیوں کر دیا ہے لپاس؟ اور جواب میں لپاس نے میری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پیار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ تمہارے لیے میرے میکارا، تمہارے لیے میں نے اپنی زندگی کی قربانی دے دی۔ تمہاری محبت، تمہاری قربت میں گزارے ہوئے چند لمحات پر میں نے پوری زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ اب جب تک دیوتاؤں کا قہر میرے اوپر نازل ہوتا ہے، جب تک میری موت مجھے آواز نہیں دیتی، میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ مجھے اپنا لو میرے محبوب، نہ جانے میری زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں تشنا ہی رہ جاؤں۔ مجھے اپنا لو میری روح۔ لپاس ایک بار پھر مجھ سے لپٹ گئی، اور جنرل لپاس تایورس کا دست راست میرے پہلو میں آ گیا۔ مردانہ دلیری اور نسوانی دلکشی کے اس امتزاج میں ایک انوکھی جاذبیت تھی۔ اس کی طلب خوف میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ سارے مراحل لمحوں میں طے کر لینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی طلب کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ چنانچہ میری حیثیت عجیب سی ہو گئی۔ لپاس یہاں بھی پوری دلیری اور بہادری سے سارے مراحل طے کر رہی تھی، اور زمین و آسمان کے درمیان فطرت کا کھیل انوکھی حیثیت رکھتا تھا۔ بادلوں کے ٹکڑے چاند کے ساتھ آنکھ مچھولی کھیل رہے تھے۔ چاند کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ بادلوں کے اس انداز سے محظوظ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس نزدیک کے منظر سے پوری طرح لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ چاند تشنا رہ گیا، کھیل ختم ہو گیا۔ ہاں، فضاؤں میں، ہواؤں میں لپاس کی سکون آمیز سانسیں رچی ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے میری آغوش میں دراز تھی، خاموشی سے لذت جوانی میں ڈوبی ہوئی آخری خواب دیکھتی ہوئی۔ تب میں نے اسے پکارا، لپاس، اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے دیکھتے ہی خواب زدہ انسان کی مانند پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور پھر اس کی مدبری آنکھوں کے پیالے سے چھلک پڑے۔ میں ان کی وجہ سمجھتا تھا، پھر بھی میں نے اسے اس کے بارے میں پوچھا۔ کچھ نہیں میری روح، کچھ بھی نہیں، تم سے جدائی کے تصور نے یہ پانی بہا دیا تھا۔ آہ، کتنی مختصر تھی ہماری ملاقات، کتنا تھوڑا سا وقت تھا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ لپاس، میں نے پورے اعتماد سے اسے پکارا۔ جو کچھ میں اس سے کہنے جا رہا تھا وہ میرا یقین تھا، اس کا نہیں۔ چنانچہ میں نے اسے پوری طرح تول لیا تھا۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ اتنے مؤثر انداز میں کہنا چاہتا تھا کہ اپنی بات منوا سکوں۔ گو اس کے لیے مجھے جھوٹ بولنا تھا، لیکن یہ جھوٹ کچھ لوگوں نے فرض کیا تھا۔ میری مرضی کے بغیر یہاں اس کی ضرورت تھی۔ چنانچہ میں نے کہا، لپاس، اب جب تم نے اپنی زندگی کا اتنا قیمتی راز میرے سامنے عیاں کر دیا ہے تو میں مجبور ہو گیا ہوں کہ تمہیں بھی کچھ بتا دوں جو آج تک تمہیں معلوم نہیں، جو ستارہ شناس نہیں بتا سکتے۔ کیا تم سننا پسند کرو گی؟ کون سی بات میرے محبوب؟ میں نے لپاس کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ میں برائے چند لمحے اس کے ذہن سے موت کا خوف نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جو میرے بارے میں ہے، جو میری شخصیت کا راز کھولتی ہے، سنو لپاس، میں سورج کا بیٹا ہوں، میں روشنی کی اولاد ہوں۔ میرے باپ کا نام اجالا ہے، اور مجھے ورثے میں وہ کچھ ملا ہے جو تمہارے دیوتاؤں کو حاصل نہیں ہے۔ چاند نے اپنی کرنیں میرے بدن میں جذب کر رکھی ہیں، سو تم میرا رنگ دیکھتی ہو۔ سورج نے اپنی حرارت میرے بدن میں منتقل کر دی ہے، جس کا ثبوت میں تمہیں کل دن کی روشنی میں دوں گا۔ روشنی اور اجالا میرے رکھوالے ہیں جو میرے گرد پھیلی ہوئی تاریکی فنا کر دیتے ہیں۔ سو میری موجودگی میں کس دیوتا کی مجال ہے کہ تمہاری جانب آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ میں تمہاری زندگی کے لیے دیوتاؤں سے جنگ کروں گا۔ میں کسی کو تمہاری زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا، اور تم مان لو میری بات کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے جو میرے حکم سے سرتابی کی مجال رکھتا ہو۔ تو لپاس، میری جان، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو
کہ کوئی دیوتا تمہاری جان لے سکتا ہے۔ تمہارے خلاف آنے سے قبل اسے مجھ سے جنگ کرنا ہوگا، اور تم جانتی ہو کہ جنگ میں مجھ سے جیتنے والا کوئی نہ ہوگا۔ لیپاس حیرت سے منہ پھاڑے میری باتیں سن رہی تھی۔ تب اس نے تعجب سے کہا، تو تم دیوتا ہو؟ ہاں، میں دیوتاؤں کا دیوتا ہوں۔ میں صدیوں سے زندہ ہوں اور صدیوں تک زندہ رہوں گا۔ تو ستارہ شناسوں کو اس لیے تمہارا ستارہ نہیں مل سکا تھا؟ شاید، میں نے جواب دیا۔ تو تھیوڈوس کے جہازوں کو الٹنے میں انسانی قوت کار فرما نہیں تھی؟ نہیں، میں اسے مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ اس وقت اس کے دل سے خوف دور کرنے کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ بہرحال مجبوری تھی، میں کیا کر سکتا تھا؟ اوہ، میں ایک دیوتا کا قرب حاصل کر چکی ہوں۔ کیا یہ خوش بختی کی بات نہیں ہے؟ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری زندگی کو میری موجودگی میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کوئی دیوتا تمہیں میری آغوش سے چھیننے کی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ کیا یہ سچ ہے میکارا؟ کیا یہ سچ ہے؟ تم سچ مچ سورج کے بیٹے ہو؟ تم حیرت انگیز قوت کے مالک ہو۔ تم بے شک انسانوں کی سمجھ میں نہ آنے والوں میں سے ہو، لیکن کیا تم بھی مجھے پسند کرتے ہو میکارا؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ دیوتا میری چاہت کریں گے؟ اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہرحال میں اس کے ذہن سے موت کا خوف کسی حد تک دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تم بہت کچھ ہو لیپاس۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی زبان سے عورت ہونے کا اقرار کرو اور میں تمہیں اپنی باہوں میں گھسیٹ لوں۔ میں نے اس کے بدن کے گرد گرفت ہوتے ہوئے کہا، اور لیپاس نے خود کو نڈھال چھوڑ دیا۔ وہ میری آغوش میں سما گئی۔ چاند کا سفر جاری رہا۔ لیپاس میری باہوں میں سکون کی سانس لیتی رہی اور آسمان میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور پھر روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ لیپاس چونک پڑی۔ اس نے جلدی جلدی لباس پہنا اور پھر اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اب میں جنرل لیپاس ہوں۔ ہاں، جنرل لیپاس، میں نے جواب دیا۔ میکارا، میرے بارے میں کسی دوسرے انسان کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، گستاخ کو بھی نہیں، لیپاس نے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نیچے پہنچ گئے۔ لیپاس کے چہرے پر ایک انوکھی آب تھی۔ اس سے قبل وہ سنجیدہ رہتی تھی، اس کی آنکھوں سے ایک کرب جھلکتا تھا، لیکن آج اس کی کیفیت ہی بدلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے جگمگا رہی تھیں، چہرے پر عجیب سی تمتماہٹ تھی۔ شاید میرے الفاظ نے اس پر بہت اچھا اثر کیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں اس کی زندگی کی حفاظت کروں گا، اور وہ اس کے باوجود کہ اس کا راز کھل گیا ہے زندہ رہے گی۔ دوسری بات اس نے سوچی ہوگی کہ دیوتا کی قربت اسے نصیب ہے۔ بہرحال ان لوگوں کے عقیدت کے مطابق یہ معمولی بات تو نہیں تھی، یہ کچھ کم اعزاز تو نہیں تھا۔ رہا اس کی موت پر میرے یقین کا مسئلہ، تو میری کیفیت سمجھتے ہو پروفیسر؟ بھلا میں ان بیتو کی باتوں پر یقین کیسے کر سکتا تھا؟ میں تو دیوتاؤں کی حقیقت سے بخوبی واقف تھا۔ میں تو خود کئی بار دیوتا بن چکا تھا، چنانچہ میں جانتا تھا کہ لیپاس نہیں مرے گی۔ ہاں، یہ دوسری بات تھی کہ وہ فطری موت مر جائے، اتفاق سے مر جائے، اور فیقلولیہ والے سمجھ لیں کہ بالآخر لیپاس نے اپنا راز ظاہر کر دیا اور دیوتاؤں نے اسے بدعہدی کی سزا دی۔ دوپہر گزری اور پھر شام ہو گئی۔ لیپاس کا اعتماد بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ اس انکشاف کے بعد وہ چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے گی، لیکن وہ زندہ تھی۔ اسے یقین ہوتا چلا جا رہا تھا کہ اس کا دیوتا، سورج کا بیٹا، دوسرے دیوتاؤں سے زیادہ طاقتور ہے، وہ اسے مرنے نہیں دے گا۔ ان تہمات کا کیا کیا جا سکتا ہے جو انسان کے ذہن میں جاگزین تھے؟ میں انہیں اس کے ذہن سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ سو پروفیسر، رات ہو گئی، اور لیپاس رات کی تنہائی کے لیے مجھ سے زیادہ بے چین تھی۔ چنانچہ اس سے قبل کہ میں اسے تلاش کر کے اس کے پاس پہنچوں، وہ میرے پاس آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں قندیلیں جل رہی تھیں۔ میکارا، اس نے محبت بھری آواز میں کہا
اور میں اسے دیکھنے لگا۔ میں زندہ ہوں، وہ مسرت سے بولی، اور زندہ رہو گی، موت کا خوف اپنے ذہن سے نکال دو۔ ہاں، مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے ہم آج کی رات بھی مستول پر گزاریں گے، وہاں فضا کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، ہم آج کی رات بھی مستول پر گزاریں گے، میں نے کہا۔ اور پھر ہم نے نہ صرف وہ رات بلکہ تیسری اور چوتھی رات بھی وہیں گزاری۔ لیپاس کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، چنانچہ اب اس کی خوشیوں کی کیا انتہا ہو سکتی تھی۔ میں بھی جہاز پر مسرور تھا، میری ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ لیپاس جیسا بہادر جنرل رات کو صرف ایک عورت ہوتا تھا، ایک حسین عورت جس کی ساری رعنائیاں میرے لیے ہوتی تھیں۔ چوتھی رات کے اختتام پر جب شہر کی روشنی نمودار ہوئی تو ہم نے خود کو ایک جزیرے کے بالکل نزدیک پایا اور ہم اچھل پڑے۔ یہ کون سا جزیرہ ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میں نہیں جانتی، ممکن ہے رات کی تیز ہواؤں نے جہاز کی رفتار تیز کر دی ہو اور ہم اس جزیرے کے نزدیک پہنچ گئے ہوں جو ہماری منزل تھا۔ اس کے بارے میں اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ وہاں تک پہنچنے سے قبل نہیں۔ اوہ، وہ دیکھو، شاید ہمیں دیکھ لیا گیا ہے۔ اور ہم نے مستول سے دیکھا کئی جنگی کشتیاں ساحل چھوڑ رہی تھیں، ان میں بے شمار مسلح افراد لدے ہوئے تھے، ان کے بدن برہنہ تھے، صرف نچلے بدن ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے سروں پر جانوروں کی کھالیں منڈی ہوئی تھیں جن میں سینگ لگے ہوئے تھے۔ اوہ، لیبورینز، لیپاس کے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب؟ یہ لیبورینز ہیں، بد کردار لوگ، ان کا شہنشاہ زوپاس ہے، جرائم پیشہ ہیں، بدحالی کے شکار، اکثر چھوٹے جہازوں کو لوٹتے رہتے ہیں۔ جزائر میں انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ کیا ہمارا ادھر آنے کا ارادہ نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تایورس نے ان لوگوں کے پاس آنے سے منع کیا تھا، شاید ہم نے سمت کا غلط تعین کیا تھا۔ کیا یہ تھیوڈوس کے باز گزار نہیں ہیں؟ یہ خود ننگے بھوکے لوگ ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں، یہ خراج کیا ادا کریں گے؟ البتہ ان کی زمین پر لوہا بہت ہے، چنانچہ تھیوڈوس ان کی زمین سے لوہا لے جاتا ہے، اور لوہا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تم ان کے ہتھیار دیکھ رہے ہو؟ ہاں، لیکن اب کیا ارادہ ہے؟ کیا ان لوگوں سے بات کی جائے؟ کرنا ہی پڑے گی، اور جب آ ہی گئے ہیں تو حرج کیا ہے؟ ہم زوپاس کو بھی دعوت دیے دیتے ہیں، اگر وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ویسے یہ لوگ بڑے بہادر اور جنگجو ہوتے ہیں، وحشت اور بربریت کوٹ کوٹ کر ان میں بھری ہوئی ہوتی ہے، لیپاس نے بتایا۔ لیکن یہ بات میں خود دیکھ رہا تھا، وہ وحشیانہ انداز میں شور مچاتے اور اپنے اپنے ہتھیار ہلاتے تیز رفتاری سے آ رہے تھے، حالانکہ ہمارے جہاز پر امن کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ تب کشتیوں نے ساراپین کی کشتیوں کی طرح ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا، اور پھر لمبی لمبی رسیاں جہاز پر پھینکی گئیں۔ بالکل بحری قزاقوں کا انداز تھا جو جارحیت لیے ہوئے تھا۔ تب میں نے اس سفر میں پہلی بار اپنے کھانڈے کی ضرورت محسوس کی، اور میں کھانڈا لے کر کھڑا ہو گیا۔ 3-4 رسیاں جہاز کے مختلف حصوں میں اٹک گئیں، لیکن میرے کھانڈے نے انہیں کاٹ دیا۔ وہ لوگ ہتھیار لے کر تیار ہو گئے تھے۔ سنو بے وقوفوں، سنو اے گدھوں، ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تمہارے شہنشاہ زوپاس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے ایسی حرکتیں کیں تو ہم تمہیں دوست نہیں سمجھیں گے، اور پھر تم دشمنوں میں گردانے جاؤ گے، کوئی تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا۔ میں نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیا طلسم تھا کہ ان کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، اور سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، اور لیپاس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ان وحشیوں سے سب کچھ ممکن ہے، در حقیقت ہمیں ان کی طرف نہیں آنا چاہیے تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ کشتیوں سے ہم ساحل کی طرف چلنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ہم چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ساحل سے جانے لگے۔ تب ایک نوجوان نے چیخ کر کہا، تم سب نیچے اتر آؤ، پورا جہاز انسانوں سے خالی کر دیا جائے، کوئی ذی روح جہاز پر باقی رہا تو حکم عدولی سمجھی جائے گی۔ یہ قوی ہیکل شخص گھوڑے پر سوار تھا اور صورت ہی سے خبیث معلوم ہوتا تھا۔
لیپاس نے اس کی گفتگو سن کر میری طرف دیکھا۔ درحقیقت یہاں حالات گڑبڑ نظر آتے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر فیصلہ کیا کہ فی الحال ان سے تعاون کیا جائے، ان کی بات مانی جائے تاکہ جہاز کے دوسرے لوگوں کی حفاظت ہو سکے۔ ممکن ہے میں ان کے شہنشاہ زوپاس کو متاثر کر سکوں۔ بہرحال آپ ہنسنے والی بات تھی، چنانچہ میں نے لیپاس سے یہ گفتگو کی اور لیپاس نے بھی مجھ سے اتفاق کیا۔ تب ہم نے اپنے آدمیوں کو احکامات دیے اور ہمارے ساتھی خاموشی سے نیچے اترنے لگے۔ رفتہ رفتہ پورا جہاز خالی ہو گیا۔ کشتیوں والے بھی ساحل پر آ گئے تھے اور خاموش کھڑے تھے۔ ویسے ان کے جسموں کی بناوٹ بہت عمدہ تھی، کوئی بھی کمزور یا دبلا پتلا نہیں تھا، سب کے سب قوی ہیکل اور وحشی صفت تھے۔ تب وہی قوی ہیکل خبیث گھوڑے پر سوار آگے بڑھا۔ اس نے ہماری قطار کے سامنے چکر لگایا اور پھر بولا، تم لوگوں کا سرغنہ کون ہے؟ اور لیپاس نے میری کمر میں انگلی چبھ ہوئی، اس وحشی سے تم ہی بات کرو گے میکارا؟ اور میں نے گردن ہلا دی اور آگے بڑھ آیا، میں ان کا سرغنہ ہوں۔ اوہ! قوی ہیکل نوجوان نے مجھے غور سے دیکھا، پھر گھوڑے سے اتر آیا اور بڑے غور سے مجھے چاروں طرف سے دیکھنے لگا، پھر ہنستے ہوئے بولا، واقعی سرغنہ ہو، پورے جہاز والوں میں تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن تم ان لوگوں کے دشمن کیوں بن گئے؟ نوجوان کی بات میں چھپے ہوئے طنز کو میں نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ میری رگوں میں خون کھولنے لگا، لیکن میں نے حتی الامکان ضبط کیا اور بھاری لہجے میں بولا، اس جزیرے کی آبادی کتنی ہے؟ وسیع، انتہائی وسیع، نوجوان نے جواب دیا۔ کیوں؟ تمہاری پوری آبادی کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ ان لوگوں کو مدافعت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن میں یہاں جنگ کرنے نہیں آیا، ایک ضروری مسئلے پر تم سے گفتگو کرنے آیا ہوں، میں نے جواب دیا، اور نوجوان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر اس نے بھاری آواز میں کہا، اس گستاخی کی میں ذاتی طور پر تمہیں سزا دوں گا، لیکن زوپاس سے تمہاری ملاقات کرانے کے بعد۔ ممکن ہے زوپاس تمہارے غرور کو توڑنے کے لیے جزیرے کے کسی معمولی آدمی کا انتخاب کرے۔ اور پھر وہ واپس لوٹ گیا۔ درحقیقت وہ میرے جواب سے تلملا گیا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، وہ کیٹیڈیس پر ہمارا منتظر ہے، اور پھر اس نے چند دوسرے سواروں کے ساتھ گھوڑا دوڑا دیا۔ لیپاس نے ایک گہری سانس لی اور بولی، یہاں حالات کافی سنگین نوعیت اختیار کر جائیں گے، مجھے احساس ہو رہا ہے۔ ان کے شہنشاہ زوپاس سے ملاقات کر لی جائے، اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے، میں نے جواب دیا۔ وحشیوں کے گروہ نے ہمیں حلقے میں لے لیا تھا اور پھر انہوں نے لمبے لمبے ہنٹر نکال لیے۔ میں ان کا مقصد سمجھ گیا، چنانچہ میں نے زور سے کہا، سنو، ہم تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، ہم تم سے تعاون کریں گے، لیکن اگر تمہارا ایک بھی چابک ہمارے کسی آدمی کے بدن سے چھوا تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا، میں تمہیں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ غور سے سن لو، اچھی طرح سمجھ لو۔ مجھ سے وہ لوگ شاید کشتیوں ہی میں خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمیں اس طرح طویل مسافت طے کرنی پڑے گی، لیکن بہرحال ہنٹر کا استعمال نہیں کیا گیا، اور پھر ہم ایک ایسے باڑے کے نزدیک پہنچ گئے جو شاید مویشیوں کے باندھنے کا کام آتا تھا۔ باڑے کا دروازہ کھول کر ہمیں اندر ہانک دیا گیا۔ قوی ہیکل نوجوان یہاں موجود تھا اور اپنے لوگوں کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ ہمارے قید خانے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ بہت سے لوگ ہماری نگرانی پر مامور کر دیے گئے۔ لیپاس ان لوگوں کی کارروائیوں کو تفتیش کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، بڑی غلطی ہو گئی میکارا، کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں خاموشی سے ان معاملات پر غور کرنا چاہتا تھا اور ان کا کوئی حل دریافت کرنا چاہتا تھا۔ مسئلہ دراصل دوسرے لوگوں کی زندگیوں کا تھا، ورنہ میں ان کے دماغ درست کر سکتا تھا۔ بہرحال سوچ سمجھ کر ہی کوئی قدم اٹھایا جا سکتا تھا، چنانچہ میں نے خود پر قابو رکھا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ لیپاس سخت پریشان تھی، وہ میرے پاس بیٹھی رہی۔ اسے افسوس تھا کہ ہم لوگوں نے ہتھیار بھی ساتھ نہ لیے تھے۔ میں نے بھی اب سوچ کے انداز کو بدل دیا تھا۔ چنانچہ جو ہی سورج کی روشنی پھوٹی، میں کھڑا ہو گیا۔ بھوکے پیاسے لوگ خاموش بیٹھے تھے۔
لپاس نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میرے خیال میں اب انتظار مناسب نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جو سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے کیا ارادے ہیں۔ اب کیا کرو گے میکارا؟ فی الحال میں ان کے شہنشاہ زوپاس سے ملاقات کروں گا، لیکن کس طرح؟ دیکھتے رہو، میں نے جواب دیا، اور پھر میں دروازے کے پاس آ گیا۔ موٹی لکڑی کے دروازے کو میں نے خوب بجایا اور چوڑی تلواروں سے مسلح لوگ جلدی سے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے اندر جھانکا۔ کیا بات ہے؟ ان میں سے ایک کرخت آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھول دو، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ لپاس میرے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی نہیں کھلے گا، باہر سے جواب ملا، اور میں نے لپاس کی طرف دیکھا۔ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ لپاس، میں باہر جاؤں گا۔ اور لپاس جانتی تھی کہ مجھے باہر جانے سے کون روکے گا، چنانچہ اس نے خالص عورتوں کے انداز میں میرا شانہ پکڑ کر کہا، نہیں نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی میکارا، نہ جانے کیا حالات پیش آئیں۔ ان لوگوں کی حفاظت بھی ہم پر فرض ہے، لیکن ٹھہرو، اگر میں باہر کے حالات پر قابو کر سکا تو پھر ہم دونوں چلیں گے، ورنہ تم یہاں رک کر حالات کا انتظار کرنا۔ میں نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور میں نے دوبارہ باہر کی جانب رخ کر کے کہا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھول دو، ورنہ میں اسے توڑ دوں گا۔ دروازے کے باہر موجود لوگوں نے دوسرے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ لپاس کے چہرے پر سخت پریشانی ابھر آئی تھی۔ کچھ اور انتظار کر لو میکارا، کچھ اور انتظار کر لو۔ اب مناسب نہ ہوگا لپاس، میں نے کہا، اور پھر میں نے موٹی لکڑی کے دروازے کی مضبوطی کا اندازہ کر کے ایک بھرپور لات اس پر ماری، اور کام ایسا ہونا چاہیے تھا جیسا میں نے کیا تھا، ورنہ بات ہی کچھ نہ ہوتی۔ دروازہ ٹوٹ کر دور جا گرا، اور کئی آدمی اس کی لپیٹ میں آ کر زخمی ہو گئے۔ میں باہر نکل آیا، اور چوڑی تلواروں نے مجھے گھیر لیا۔ تب میں نے انہیں گھورتے ہوئے کہا، سنو لیپورینس کے لوگوں، ہم قاصد ہیں، تایورس اعظم کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ کسی بھی جگہ قاصدوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا جو تم کر رہے ہو، لیکن ہم بے بس بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنے دفاع کے لیے تم سب سے جنگ کر سکتے ہیں۔ سنو، اس سے قبل کہ میں تمہاری جانب سے مایوس ہو جاؤں اور جنگ کا فیصلہ کر لوں، میں تمہارے شہنشاہ سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی مناسب فیصلہ ہو جائے۔ اگر تم لوگ مجھے اس تک جانے نہ دو گے تو لڑائی کا آغاز تمہاری طرف سے ہوگا اور تم مجھے شکست نہ دے سکو گے۔ لیکن پینڈو کا حکم ہے کہ تمہیں باہر نہ نکلنے دیا جائے، اس شخص نے کہا۔ پینڈو کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ جس کے حکم پر تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ اور مجھے وہ گھوڑا سوار یاد آ گیا۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ بحری حملوں کا سربراہ ہے۔ خود زوپاس اس کی عزت کرتا ہے، اور وہ تنہا ہے جو زوپاس کے پاس ہر وقت پہنچ سکتا ہے۔ پینڈو کے سر پر اعزاز کا سایہ ہے، اور اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس شخص نے بتایا۔ بہرحال میں نکل آیا ہوں، اور اب زوپاس کے پاس بھی جاؤں گا۔ میری ایک رائے ہے، تم میں سے 5 بہادر نکل آئیں اور مجھ سے جنگ کریں۔ اگر مجھے شکست دیں تو ٹھیک ہے، اور اگر میں انہیں شکست دے دوں تو پھر مجھے نہ روکا جائے۔ میں ابھی اتنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہتا کہ پھر زوپاس سے دوستی کی کسی گفتگو کا امکان نہ رہے۔ اور وہ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ بہرحال وہ مجھ سے مروب ہو گئے تھے، لیکن اس سے قبل کہ وہ کوئی فیصلہ کریں، پینڈو 6 گھوڑے سواروں کے ساتھ آتا ہوا نظر آیا۔ آن کی آن میں اس کا گھوڑا ہمارے قریب پہنچ گیا، اور پھر اس نے مجھے اور ٹوٹے ہوئے دروازے کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے اپنے آدمیوں سے پوچھا، اور اس کے آدمی اسے صورتحال بتانے لگے۔ پینڈو کے چہرے پر خوفناک تاثرات نظر آئے، اور پھر وہ دانت پیستا ہوا بولا، دیوتاؤں کی قسم، اگر میں زوپاس سے تیرا تذکرہ نہ کر چکا ہوتا، دیوتاؤں کی قسم، اگر زوپاس تجھ سے ملاقات کی خواہش نہ ظاہر کر چکا ہوتا تو میں تیری گردن کاٹ کر ساحل کے نزدیک ریت پر ایک لمبے بانس میں لٹکا دیتا، اور ڈھول بجانے والے 5 دن تک اس کے نزدیک بیٹھ کر ڈھول بجاتے۔ تو یہ نہ کر سکتا پینڈو، اور تو یہ کبھی نہ کر سکے گا۔ ہاں، میں تیرے ساتھ جو سلوک کروں گا اس کا انتظار کر، بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا۔ فی الحال تو مجھے بتا کیا چاہتا ہے۔ زوپاس نے تجھے طلب کیا ہے،
میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، اسے لے آؤ، پینڈو نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور میں نے لیپاس کو اشارہ کیا۔ لیپاس بھی میرے نزدیک آ گئی اور دوسرے لوگوں نے ٹوٹے دروازے کو اس کی جگہ جما دیا۔ میرے ساتھیوں میں سے کسی کو اگر کوئی تکلیف پہنچی تو اس کے نتائج کی پوری ذمہ داری تم لوگوں پر ہوگی، میں نے کہا، اور پھر ہم پیدل ہی زوپاس کے محل کی طرف چل پڑے۔ بہرحال ان لوگوں سے کوئی شکوہ ہی نہیں تھا جو کھانے تک کو نہ دے سکے تھے۔ ہم خاموشی سے زوپاس کے محل میں پہنچ گئے۔ یہاں ہمیں لانے والے باہر رک گئے۔ صرف پینڈو اور اس کے 6 قداور ساتھی میرے اور لیپاس کے چاروں طرف پھیل گئے۔ پینڈو ہمارے آگے چل رہا تھا۔ اس طرح ہم زوپاس کے محل میں داخل ہو گئے۔ زوپاس اس وقت دربار میں نہیں تھا بلکہ اپنے عشرت قدے میں تھا۔ اس نے صبح کا غسل کیا تھا اور اس وقت نیم برہنہ ایک آرام دہ تخت پر دراز تھا، جہاں چند خوبصورت لڑکیاں اس کے بدن پر کسی روغن کی مالش کر رہی تھیں۔ ہمیں دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھایا اور مالش کرنے والی لڑکیاں رک گئیں۔ فربا بدن کے اس کریہا صورت شخص کی آنکھوں کے پپوٹے جھکے ہوئے تھے۔ اس کے بال بہت لمبے تھے اور قد بہت چھوٹا تھا۔ اسے دیکھ کر ذہن کو کراہت کا احساس ہوتا تھا۔ تاہم ہم اس کے سامنے پہنچ گئے۔ پینڈو ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ خوش آمدید معزز مہمانوں، خوش آمدید۔ خوب، بہت خوب۔ تو یہ ہیں آنے والے، آؤ کہو، ہمارے ہاں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ بغیرت شہنشاہ زوپاس نے پوچھا۔ نہیں معزز زوپاس، سوائے اس کے کہ ہمیں وہاں رکھا گیا جہاں شاید مویشی باندھتے ہیں، اور ہم کل صبح سے بھوکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میں نے کہا۔ اوہ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مہمانوں کے آرام کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، کیوں پینڈو؟ زوپاس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر پینڈو سے بولا، مہمانوں کی یہ تکلیف بھی رفع کر دی جائے پینڈو۔ ان کے ساتھیوں کو عمدہ قسم کی آسائش فراہم کی جائیں، اور ہاں، دونوں معزز مہمانوں کو محل ہی میں ٹھہرا لیا جائے تاکہ ان کی مناسب کوئی تواضع ہو سکے۔ ہمارے جہاز پر خوراک کا کافی ذخیرہ موجود ہے شہنشاہ زوپاس۔ میرے خیال سے میرے ساتھیوں کو جہاز پر منتقل کر دیا جائے، ہم انتظار کریں گے۔ اوہ، تم فکر نہ کرو میرے دوست، میں ان کے لیے خصوصی احکامات جاری کروں گا، بس تم بے فکر ہو جاؤ۔ تو سنو پینڈو، مہمانوں کے قیام کا بندوبست تمہارے ذمے، اور ہاں، رات کو ہم ان سے ان کی مدد کا مقصد پوچھیں گے۔ تم جانتے ہو دن کی روشنی میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ پینڈو نے گردن خم کر کے آمدگی کا اظہار کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، آؤ خوش نصیبوں، بہت کم لوگوں کو شہنشاہ زوپاس کا مہمان خاص بننے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور بہرحال آمدگی ظاہر کر دی۔ میں حتی الامکان کسی تصادم سے بچنا چاہتا تھا۔ محل کے جس کمرے میں ہم نے قیام کیا وہ خوب آراستہ تھا۔ ہمیں اعلیٰ درجے کا ناشتہ دیا گیا اور ہم نے بے تکلفی سے ناشتہ کیا۔ لیپاس آزردہ تھی، لیکن میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ہوگا وہی جو ہم چاہتے ہیں، بس تھوڑی سی احتیاط کی جا رہی ہے۔ تم نے دیکھا میکارا، ان بدنیتوں کا کوئی ایمان نہیں ہے، یہ مکار اور ذلیل فطرت ہیں، ان سے کوئی بہتری کی امید کیوں کر کی جائے؟ آج رات کی گفتگو میں میں زوپاس سے کھل کر گفتگو کر لوں گا اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، میں نے جواب دیا، اور پھر پورا دن سخت الجھن کے عالم میں گزرا۔ مجھے خود پر ہنسی آ رہی تھی۔ صدیوں سے آزاد، عام انسانوں سے علیحدگی زندگی گزارنے والا کس چکر میں پھنس گیا تھا۔ بات صرف میری ہوتی تو زوپاس کی ایسی تیسی دیکھ لیتا اسے اور اس کے ساتھیوں کو، لیکن اس وقت مسئلہ ان کا تھا جو ہمارے ساتھ آئے تھے۔ نہ جانے ان لوگوں کو خوراک ملی یا نہیں۔ لیپاس نے آزردگی سے کہا۔ میں پورے وضوح کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا اور وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ ہمیں دوپہر کا کھانا بھی ملا تھا، شراب بھی آئی تھی۔ بہرحال ہمارا پورا خیال رکھا گیا تھا۔ پھر رات کو طلبی ہوئی۔ جس جگہ ہمیں پہنچایا گیا وہ ایک خوشنما باغ تھا۔ رنگین شمعیں درختوں میں لگائی گئی تھیں، حسین تخت پڑے ہوئے تھے، پھولوں کی کنج کے کنج بھرے ہوئے تھے۔ ہر جھنڈ کے سائے میں ایک تخت موجود تھا جس پر کوئی حسینہ اور کوئی بلحوث عیش پرست امیر دراز تھا، لباس نہ ہونے کے برابر، شراب و کباب میں غرق۔ ایک کنج کے ساتھ موسیقار بیٹھے
عجیب بے ہنگم ساز بجا رہے تھے، نسوانی قہقہے ابل رہے تھے۔ ہمارے داخل ہوتے ہی زوپاس نے ہاتھ اٹھایا اور ساز رک گئے۔ آؤ میرے دوستوں، آؤ تایورس کے فیکلولیا سے آنے والی، کیا اس حسین ماحول نے تمہیں متاثر نہیں کیا؟ آؤ بیٹھو، یہ دونوں تخت تمہارے لیے ہیں اور ان پر دراز حسینائیں تمہاری منتظر ہیں۔ زوپاس نے اپنے نزدیک کے دونوں تخت کی طرف اشارہ کیا جن پر دو خوبصورت لڑکیاں دراز تھیں۔ شہنشاہ زوپاس، بہتر ہے پہلے ہم اپنے مشن کے بارے میں گفتگو کر لیں، اس کے بعد تمہاری اس محفل سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں گے۔ مشن؟ ہر ذی روح کی زندگی صرف ایک مشن ہے، زندہ رہے اور عیش کرے۔ تم کون سے مشن کی بات کرتے ہو؟ زوپاس نے جھومتے ہوئے کہا اور دوسرے لوگ ہنسنے لگے۔ وہ مشن جو تایورس نے ہمیں سپرد کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ تایورس؟ نہیں، وہ زندگی دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ تم سوچو، غور کرو، تمہیں دنیا میں لانے والا تایورس نہیں ہے۔ جب وہ تمہیں یا کسی کو دنیا میں نہیں لا سکتا تو پھر وہ تمہاری زندگی پر مسلط ہونے کا کیا حق رکھتا ہے؟ بولو، جواب دو۔ زندگی کے کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں زوپاس، زندگی صرف شراب اور عورت تک محدود نہیں۔ غلط، زندگی صرف اس کا نام ہے جو اپنے لیے گزاری جائے، اور یہ دونوں چیزیں زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہیں۔ تم نے تایورس کا مشن کیوں قبول کیا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے۔ تمہاری موت کے بعد تایورس کسی دوسرے انسان کا انتخاب کرے گا۔ زندہ رہو میرے دوستوں اور زندگی سے لطف اٹھاؤ، خادماؤں، مہمانوں کو خوش کرو۔ نہیں زوپاس، ہم یہاں عیش کرنے نہیں آئے ہیں۔ اگر تم ہم سے ہمارے مشن کے بارے میں گفتگو کرنے پر تیار نہیں ہو تو ہمیں جانے کی اجازت دو۔ ہم تایورس سے کہہ دیں گے کہ لیپورنس کے شہنشاہ نے ہمیں مایوس لوٹا دیا۔ مشن، آخر تمہارا مشن کیا ہے؟ انتہائی اہم، تمہارے لیے بھی فائدہ مند اور دوسروں کے لیے بھی۔ اوہ، میں انتہائی خوش و خرم ہوں، میرے فائدے کی کوئی بات مت کرو۔ ہاں، بتا سکتے ہو تو صرف یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری نگاہ میں کوئی ایسی حسینہ ہے جو حسن میں اپنی مثال نہ رکھتی ہو؟ زوپاس رازدارانہ انداز میں بولا اور میری آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا، اور اسی وقت باغ کے ایک گوشے سے روشنی پھوٹی اور 3-4 خادمائیں رنگین مشعلیں لیے آگے بڑھتی نظر آئیں۔ ان کے درمیان کوئی چل رہا تھا۔ چاروں طرف دراز جوڑے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خوشی کا نعرہ لگایا، ای تھا۔ خادماؤں کے جھرمٹ میں چلنے والی دونوں ہاتھ بلند کیے اور نقری گھنگرو بج اٹھے۔ میری نگاہیں بھی بے ساختہ اس کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ خاصی حسین عورت تھی، باریک رنگین ٹکڑوں کے لباس میں جو ایک مخصوص طرز کا تھا۔ اس نے انتہائی قیمتی زیورات بھی پہنے ہوئے تھے جن میں جڑے ہوئے قیمتی نگینوں کا عکس اس کے چہرے پر پڑ کر قوس قزح پیدا کر رہا تھا۔ اس انداز میں بلا شک وہ بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ نزاکت سے آگے بڑھتی ہوئی وہ زوپاس کے نزدیک پہنچ گئی اور زوپاس بھی تخت سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ ایتھا، تو ایسے وقت آتی ہے کہ ہماری محرومیاں منہ پھاڑ کر ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ غور کر، شراب کا سرور جب ہمارے رگو پے میں زندگی دوڑا رہا ہے، ہم تیری آرزو کیوں نہ کریں؟ لیکن افسوس، تو ہمارے لیے اس قدر مقدس ہو گئی ہے کہ اب ہم تیرا مقصود بھی نہیں کر سکتے کہ مبادا اعزاز ناراض ہو جائے۔ بتا کیسے آئی ہے اس وقت، کون سا کام تجھے کھینچ لایا؟ زوپاس عجیب سے لہجے میں بولا۔ مسخرے شہنشاہ، تیری بے وقت کی راگنی کچھ اچھی نہیں لگتی، اس لیے فضول باتوں سے پرہیز کیا کر۔ میں تجھ سے اعزاز کے اس معبد کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں جو ابھی تک تکمیل کو نہیں پہنچا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کی تکمیل میں کتنا کچھ وقت لگے گا۔ ایتھا، بیٹھ جا ایتھا، لڑکیوں ہٹ جاؤ، مجھے لیپورنس کے مایا ناز حسن کے پہلو میں بیٹھنے کا فخر حاصل ہونے دو۔ بیٹھ جا ایتھا۔ میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ فضول باتوں سے پرہیز کر۔ لیکن سوچ تو صحیح ایتھا، کیا یہ وقت ایسی باتوں کے لیے مناسب ہے؟ زوپاس مظلومیت کے انداز میں بولا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے دن میں تو کسی الو کی مانند ہوتا ہے، اس وقت تیری عقل تیرے دماغ میں نہیں ہوتی، اس وقت تیرے حواس تیرے قبضے میں نہیں ہوتے، وہ وقت تو تجھ سے بات کرنے کے لیے بالکل ناموزوں ہوتا ہے۔ اچھا، زوپاس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔
اچھا تو یہی صحیح، تو ایتھا اس کے لیے تو کل کی مہلت دے، میں ساریت سے معلومات حاصل کر کے تجھے اطلاع دوں گا۔ اعزاز تجھ سے جواب طلبی کرے گا، اسے یاد، ایتھا نے کہا، اور اچانک ہی اس کی نگاہ ہم دونوں کی طرف اٹھ گئی۔ اس نے ہمیں حیرت سے دیکھا اور پھر چند قدم آگے بڑھ آئی۔ بڑی بے باک نگاہیں تھیں اس کی، مگر بڑی حسین آنکھیں تھیں۔ کون تھا جو ان آنکھوں کے سحر میں گرفتار نہ ہو جاتا؟ وہ قریب سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کے منہ سے ہلکی سی بڑبڑاہٹ نکلی۔ دیوتاؤں کی قسم، دونوں اپنے اپنے رنگ میں یکتا ہیں۔ ایک کے چہرے اور بدن پر مردانگی چھائی ہوئی ہے، تو دوسرا ایک انوکھی دلکشی لیے ہوئے ہے۔ اس کا بدن گداز ہے اور اس کے چہرے پر ایسی کشش ہے کہ دل بے اختیار کھنچتا ہے۔ کون ہیں یہ دونوں؟ کہاں سے آئے ہیں یہ زوپاس؟ یہ فیقلولیا کے قاصد ہیں، تایورس کا کوئی پیغام لائے ہیں۔ خوب ہے دونوں، قاصد تو مہمان ہوتے ہیں، کیا ہم انہیں اپنا مہمان نہیں بنا سکتے زوپاس؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور عجیب تھی اس کی مسکراہٹ پروفیسر، پورے بدن میں سرسراہٹ دوڑ جاتی تھی۔ اعزاز اسے پسند کرے گا؟ زوپاس ہونٹ سکیڑ کر پوچھا۔ وہ میرا اور اعزاز کا معاملہ ہے، تجھے اس کے درمیان مداخلت کی اجازت نہ ہوگی۔ کیا تم آج کی رات میرے مہمان نہیں رہو گے انوکھے انسانوں؟ اس نے براہ راست ہم سے سوال پوچھا۔ کل کی رات ہی تھا، آج رات میں ان سے تایورس کے پیغام کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ خیر، کل کی رات صحیح، لیکن کل رات تک کے لیے یہ لوگ تیرے پاس ہماری امانت ہیں۔ یہ امانت ہم تک پہنچ جانی چاہیے، ہم کل رات کا انتظار کریں گے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ اس دوران اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ہمارے اوپر سے نہیں ہٹی، اور وہ واپس بھی گئی تو ہمیں گھورتی ہوئی، پھر وہ باغ کے آخری گوشے سے نکل گئی تو لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے، لیکن زوپاس کے چہرے کی شگفتگی رخصت ہو گئی تھی۔ غور سے سنو تم دونوں، غور سے سنو، وہ دیوتا کی منظور نظر ہے، کسی کی مجال ہے کہ وہ دیوتا کی منظور نظر پر آنکھ جمائے؟ اس کی آنکھ میں بینائی نہیں رہتی، وہ گردن شانوں پر نہیں رکھتی، تاہم وہ عورت ہے، ناقص العقل، فاتر الحواس۔ اس کی باتوں میں نہ آنا، ورنہ اعزاز کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ہم دونوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم ہم سے بات کرو، اس کے بعد ہم یہاں نہ رہیں گے، ہم کل ہی واپسی کے لیے لنگر اٹھا دیں گے۔ میں نے جواب دیا، اور زوپاس نے پہلی بار ہمیں حیرت کی نگاہ سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تعجب بھرا ہوا تھا۔ کئی منٹ تک وہ منہ پھاڑے ہمیں دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا کہا تم نے؟ کیا کہا؟ کیا تم اگر تمہیں موقع مل جائے تو ایتھا کا قرب پسند نہ کرو گے؟ تمہارے دل اس کے حسن کے جال سے آزاد ہیں۔ ہمارے لیے وہ ایک عام عورت سے بھی کمتر ہے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ سخت حیرت کی بات ہے، واقعی سخت حیرت کی بات، کم از کم اس معاملے میں تو قابل قدر انسان ہو، واقعی خوب ہو، مگر تایورس نے آخر کیا پیغام بھیجا ہے تمہارے ساتھ؟ شہنشاہ زوپاس اگر غور سے سنیں، اب تو سننا ہی پڑے گا حیرت انگیز لوگوں، تم نے بڑی تعجب خیز بات کہی ہے، بتاؤ تو صحیح، کچھ کہو تو صحیح۔ ہم نے تھیوڈوس کو شکست دی ہے، سمندری لٹیرے تھیوڈوس کو۔ تایورس کی فوجوں نے اسے شدید نقصان اٹھا کر واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن تھیوڈوس بہت قوی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارے جزائر یکجا ہو کر اس سے جنگ کریں، اس لیے ہم تم سے ایک عہد نامہ چاہتے ہیں، جس کی روح سے اگر تھیوڈوس فیقلولیا پر حملہ آور ہو تو فیقلولیا کے سمندروں کو اس کا قبرستان بنا دیا جائے۔ ارے، اس سمندری بلا کو تم نے شکست دی؟ تم لوگ نشے میں تو نہیں ہو؟ بھلا وہ بھی قابل تسخیر ہے؟ ناممکن، ناممکن، تم بالکل جھوٹے ہو، ناقابل یقین بات کر رہے ہو، اور اگر میں اسے سچ بھی مان لوں تو کیا میں پاگل ہوں کہ کسی جنگ میں شریک ہو جاؤں؟ میرا دماغ خراب ہوا ہے جو تباہی کو آواز دوں؟ ارے احمقوں، کیا تم سب پاگل ہو؟ نہیں زوپاس، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تھیوڈوس کے خطرے سے تمہیں، ہمیں سب کو نجات مل جائے۔ مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں، وہ ہمارے پہاڑوں کی سیاہ دھات لے جاتا ہے، لے جاتا رہے، ہمیں ان کا کرنا بھی کیا ہے؟ چنانچہ تمہارا تایورس احمق ہے، کیوں اس احمق کے لیے مارے مارے پھر رہے ہو؟ تو یہ تمہارا جواب ہے زوپاس؟ میں نے پوچھا۔
لپاس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی شان میں ایسے گستاخانہ کلمات برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ ہاں ہاں، ہر سمجھدار کا یہی جواب ہوگا جو میرا ہے۔ بس اب جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مگر نہیں، ٹھہرو، جاؤ گے کہاں؟ وہ مصیبت النساء تمہیں اپنی امانت بنا کر سونپ گئی ہے، اور بہرحال کل تمہیں اس کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ کل کے بعد پینڈو خود تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ کل رات تم اس کے ہاں ضرور جاؤ گی، لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے اسے ذہن میں رکھنا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ نہیں زوپاس، ہم واپس جانا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ یہ تو ممکن نہ ہوگا میرے دوستوں، بات اب میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور تم جانتے ہو کہ عورت سے زیادہ زہریلی ناگن روئے زمین پر نہ ہوگی۔ یہ جب جھنجلا جاتی ہے، یہ جب کاٹتی ہے تو انسان بلبلا بھی نہیں سکتا۔ نہیں میرے بھائی، میری ہمت نہیں ہے کہ تمہیں نکل جانے دوں۔ جاؤ، آرام کرو، کل رات کے لیے خود کو تیار کرو، خود سوچو تمہیں اس کی خواہش پر کیا کرنا ہوگا۔ یہ سوچنا تمہارا فرض ہے، میرا نہیں۔ سپاہیوں، انہیں ان کے قیام پر پہنچا دو۔ اور ہم اس نیم پاگل انسان کے پاس سے واپس محل کے اس کمرے میں آ گئے جہاں ہمیں ٹھہرانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔